السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 83 سورہ آل عمران کی آیات 52 تا 57 کی تجوید، ترجمہ اور تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
واللہ لا يحب الظالمین۔ فلما، پھر جب، احس، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، ان سے کفر، قال، فرمایا، من انصاری، کون مدد کرنے والا ہے میری، اللہ، اللہ کی طرف، قال الحواریون، کہا اطاعت کرنے والوں نے، نحن، ہم، انصار اللہ، مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، آمنا باللہ، ایمان لائے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر، واشہد، اور گواہ رہیے، بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہیں ہم، بما، اس پر، جو، انزلتا، نازل کیا تو نے، واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا، تو لکھ دیجئے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، ومکروا، اور تدبیر کی انہوں نے، ومکر اللہ، اور تدبیر کی اللہ تعالی نے، واللہ، اور اللہ تعالی، خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالی نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، قبض کرنے والا ہوں تجھے، ورافعک، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو، نتبعوک، جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین، بہت بلند ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم، پھر فیصلہ کروں گا میں، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس بارے میں، جو، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کیا کرتے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پھر عذاب کروں گا میں انہیں، عذاباً شدیداً، عذاب سخت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہ ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، آمنوا،
جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، فیوفیہم پس پورا دیا جائے گا انہیں اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جو غیر شادی شدہ نوجوان عورت تھیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کے انہیں اللہ کی دی ہوئی ایک بشارت پہنچائی کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے ایک بات کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ بات اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اسمہ المسیح ابن مریم، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام المسیح ابن مریم ہوگا، اور اس کا احوال دنیا میں یہ ہوگا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بہت اعزاز والا ہوگا، ومن المقربین اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے گفتگو کرے گا اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے اس کی گفتگو ہوگی، اور وہ من الصالحین اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام کو اس بات پر بہت تعجب ہوا، رب کا پیغام ملنے کے بعد رب کا نام لے کے بولیں، رب انا یکون لی ولد، اللہ میرے ہاں کیسے اولاد اور وہ نرینہ اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے جواب یہ دیا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح جو جہاں جب جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور اس کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، اس بارے میں اللہ تعالیٰ لفظ کن فرماتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کے معاملات اس طرح ذکر کیے کہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف بطور نبی اور رسول بنا کے جب بھیجا گیا تو انہوں نے انہیں یہ پیغام دیا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے مختلف معجزات لے کے آیا ہوں، اور ان کا تذکرہ اس طرح کیا کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے کسی پرندے کی حیت اور شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں تمہارے سامنے کسی مادرزاد اندھے نابینے کو اس کے سر پر ہاتھ لگانے پھیرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندوں کو میں قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے انہیں زندہ کر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، پھر جو کچھ تم کھا رہے ہوتے ہو اس بارے میں بھی، اور جو کچھ گھر میں چھوڑ کے آئے ہوتے ہو اس بارے میں بھی میں تمہیں مطلع کرتا ہوں۔ اس میں لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم اللہ کا حکم ماننے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بطور معجزہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں مجھ سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور بنو اسرائیل کو ان کی غلطیوں کے
جواب میں کچھ چیزوں سے جب روکا گیا تھا، وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے مباح کروں، جائز اور حلال کروں، اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہوں، تم اللہ کا خوف کر کے میری بات ماننا شروع کر دو، اور میں اللہ کے بارے میں تمہیں شناخت یہ کروا رہا ہوں کہ ان اللہ ربی و ربکم، میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ پیغمبر اور رسول ہوں، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، مجھے کھلانے پلانے والا بھی اللہ ہے، تمہاری ساری ضروریات کا ضامن بھی اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے تاکہ پچھلے سبق کے ساتھ جڑ کے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اپنی قوم کے سامنے دعوت دین رکھنے اور ان کو پڑھانے اور سکھانے کے عمل کے دوران جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کے انداز سے، ان کے تیور دیکھ کر کہ یہ ماننے والے نہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کا ایک ٹیسٹ لیا۔ قال من انصاری الی اللہ، کہا تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ اللہ کے احکام کی بجا آوری میں میری مدد کرنے والا ہے؟ کوئی اور مدد نہیں مانگی، کوئی اور ان سے تعاون نہیں مانگا۔ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے میری نصرت کرنے والا اللہ کے احکام کی بجا آوری میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جواب سے بھی نصرت کا اصل حق پر مبنی معاملہ سمجھ آ رہا ہے۔ قال الحواریون، ان کی بات ماننے والے، ان کے پیروکاروں نے، کچھ جو ان کے ساتھ صحیح چل رہے تھے، ٹیسٹ کے جواب میں یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نصرت کی اور کیفیت سمجھ آ گئی کہ الگ سے کوئی ذاتی مدد نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مانگی کہ تم میں سے کون میرے ساتھ مالی تعاون کرے گا، مجھے کوئی راشن دے گا، میرے ساتھ فلاں معاملے میں مدد کرے گا۔ کہا من انصاری الی اللہ، تو جواب میں انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے معاون مددگار ہیں، یعنی اللہ کے حکم ماننے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ کو تسلیم اس طرح کیا کہ اس پر ہم نے ایمان لایا۔ وشہد، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے، بے انا مسلمون، کہ ہم اس کی بات ماننے والے ہیں، مسلم ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ، ایک نقطہ یہ سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ مسلم۔ جس طرح ہمارا نام مسلم ہے، ان کے سامنے انہوں نے کہا وشہد بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اور اب ان کا نام لے کے چلنے والے اپنے نام کے ساتھ مسیح، عیسائی، کرسچن، ان کی قوم نے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، ان کی قوم نے، ان کے پیروکاروں نے، حواریوں نے، ان کی بات ماننے والوں نے کہا وشہد بِأَنَّا مسلمون، آپ ہمارے گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اور ساتھ دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ جو تو نے نازل کیا اس سب کو ہم نے مان لیا، قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ واتبعنا الرسول، ہم نے اپنے اس رسول کی اتباع اور پیروی اور اطاعت بھی کر لی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں بھی شواہد کے زمرے میں، ساتھ رہنے والوں کی کتار میں اللہ تو ہمیں لکھ دے، ہمارا شمار شواہد میں کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ جن منکرین کی بات ہو رہی تھی، جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ منکر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی پلاننگ کی، اپنے اپنے پروگرام بنائے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی۔ لفظ مکر، ہم کہتے ہیں فلاں نے مکر کیا ہوا ہے، یہ کسی چیز کو کسی جو ہے وہ منفی سینس میں لینا ہو تو اس کے لیے کوئی خاص ذہن بنتا ہے، ورنہ لفظ جو ہے، لفظوں کے اندر اثبات اور نفی نہیں ہوتی، بندے کے استعمال کرنے میں۔ جیسے انگریزی میں لفظ گروپ، دوسرا گینگ،
اب گروپ کو پازیٹیو سینس میں اور گینگ کو نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے. ویسے لفظ گینگ آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو اس کا معنی بھی گروپ ہی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کرنا، ایک تدبیر کرنا، کوئی پلاننگ کرنا، کوئی پروگرام بنانا. انہوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی انہیں قتل کرنے کی. اور ان کے ہاں انہوں نے اپنے طور پر ان کے ایک شکل جیسے ہم شکل بندے کو قتل کر کے اپنے آپ کو کامیاب قرار کر دیا. آگے انشاءاللہ سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ایک پلاننگ کی، اللہ نے بھی ایک منصوبہ بندی کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبے بنانے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب ان کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ پلاننگ بنی، انہوں نے پورا پروگرام بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام دیا، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو اپنے پاس لانے والا ہوں، اپنی ہاتھ میں لینے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، آپ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان منکرین اور ان نہ ماننے والوں کے غیظ و غضب سے، ان کی ساری چالوں سے آپ کو صاف اور پاک کرنے والا ہوں. آپ ان کے کسی قبضے میں نہیں آنے والے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ آپ کی بات جو ماننے والے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی قیامت تک کے قرآن کے قاری کے لیے یہ پیغام، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کی بات کو ماننے تسلیم کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والوں کو میں فوق الذین کفروا، ان منکرین سے بہت بلند کرنے والا ہوں. الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک ہر وہ بندہ جو اللہ کے احکام، اس کے نبی کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کو مانے، تسلیم کرے، اس کی پیروی کرے. اللہ نے فرمایا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ کفار سے بہت برتر، اللہ کے ہاں مرتبے میں، عزت اور احترام میں بہت برتر ہے. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا پلٹ کے میری طرف آنا ہوگا. فاحکم بینکم، ایک تو دنیا میں فیصلے کرواتے ہو نا، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان سارے معاملات کا جو تم باہم اختلاف میں رکھا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے اپنے فیصلے بھی بتا دیے، دنیا میں اپنا سارا پینل کوڈ بتا دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ جو نہ ماننے والے تھے، یہ صرف ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہیں، ہر اللہ کے بندے کے لیے ایک عمومی اصول. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ جو نہ ماننے والے تھے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا معاون اور مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا، صرف مانا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان احکام کو قبول کر کے اپنی زندگی میں ڈالا، نافذ کیا، اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کیا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کی طرف سے انہیں پوری پوری اجرت، پوری پوری مزدوری، مکمل ثواب دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.